بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا یعنی سود یعنی بیاج، آپ جانتے ہیں کہ کس قدر حرام ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے حرام ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قطعی دلیل سے قرآن میں جب اس کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا ہے، اور ربا یعنی سود یعنی بیاج یعنی انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے۔ اتنی سخت وعید شاید ہی کسی اور گناہ پر ہو کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس ربا کو، اس سود کو، انٹرسٹ کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان کو سن لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا کیا گیا ہے کہ جنگ کا اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اس ربا اور سود کی قباحت تو سبھی جانتے ہیں، اس کی برائی سبھی جانتے ہیں، لیکن سود کہتے کسے ہیں؟ تو ہم آپ کو جو فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے الہدایہ، ہدایہ جو مشہور کتاب ہے، الحمدللہ ہم 10 سال سے مدرسے میں اسے پڑھا رہے ہیں، پورے 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس کتاب میں ربا کے بیان میں ربا کی تعریف کی گئی ہے، تو یوں کہا گیا ہے الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه، کہ ربا ایسی زیادتی کو کہا جاتا ہے جو احد المتعاقدین یعنی جو بھی ایسا معاملہ ہو، دو لوگ کر رہے ہو اور کسی ایک کو ایک اضافی فائدہ ہو رہا ہو، یعنی ایک زیادہ فائدہ ہو رہا ہو اور اس فائدے کے مقابلے میں کوئی عوض، کوئی بدل نہ ہو، تو اس کو ربا کہا جاتا ہے، اور اس زیادتی کی شرط بھی لگائی گئی ہو، اسی عقد میں، اسی معاملے میں شرط بھی لگائی گئی ہو اس زیادتی کو، تو اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو اور ایکسپلین کر کے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، عام طور پر ربا اور زیادتی جو حرام ہے، سود اور انٹرسٹ جو حرام ہے، اس کی 5 شکلیں پائی جاتی ہیں عام طور پر۔ پہلی جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں وہ ربا قرض ہے۔ جیسے آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور قرض دینے والا آپ کے لیے شرط لگاتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرض تو دے رہا ہوں، لیکن واپس جب لوں گا تو پورے 1,10,000 یا 1,20,000 لوں گا، اوپر 10-20 ہزار کا میں اس پر سود لوں گا، بیاج لوں گا، تو یہ بھی بالکل حرام ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس کو ربا قرض کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ اسی کو ربا اور سود کہتے ہیں، اور یہی سود اور ربا کی پہلی شکل ہے۔ یہ پہلی شکل تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ دوسری شکل ہے ربا رہن۔ رہن یعنی گروی رکھنا، کوئی چیز رہن رکھی جاتی ہے، گروی رکھی جاتی ہے، جس کو مراٹھی زبان میں تارن کہتے ہیں۔ کوئی زیورات رکھتا ہے، کوئی مکان کرائے اپنا جو ہے تو رہنے کا گھر، کسی سے کچھ قرض لے لیتا ہے اور اپنا مکان اس کے پاس رہن اور گروی کے طور پر رکھتا ہے۔ تو اب یہاں بھی ایک ربا اور سود کی ایک شکل پائی جاتی ہے کہ جس کے پاس وہ مکان رکھا گیا ہے گروی کے طور پر، رہن یعنی گروی کے طور پر، وہ اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خود بھی اس میں نہیں رہ سکتا، اور کسی اور کو کرائے پر دے کر اس کے کرائے سے فائدہ اٹھانا یہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یعنی کرائے پر بھی نہیں دے سکتا اور خود بھی نہیں اسے استعمال کر سکتا، اس لیے کہ وہ گروی رکھی ہوئی چیز کا مالک وہی ہوتا ہے جس نے وہ گروی رکھی ہے، اور اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ ہوئی ربا کی دوسری قسم، یعنی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ ربا کی تیسری قسم، اس کو ربا شراکت یا ربا شرکت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کے اندر بہت سے مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے سود اور بیاج میں مبتلا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ مثلا کسی کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے کم ہیں، تو کسی اور کو اپنا پارٹنر بناتا ہے اور اس سے بھی لے لیتا ہے کچھ پیسے۔ جیسے 1 لاکھ روپے کافی نہیں ہو رہے تھے تو اپنے کسی دوست کو اپنا پارٹنر بنایا اور اس سے 1 لاکھ روپے لیے، اور دونوں نے بزنس شروع کیا، دونوں نے کوئی کاروبار شروع کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ جس کو اپنا پارٹنر بنایا ہے اس کے لیے یہ جو پہلا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم کو ہر مہینے نفع میں سے اتنے روپے دیا کروں گا، ہر مہینے مثلا 10,000 روپے، ہر مہینے 20,000 روپے، 5,000 روپے، ایک معین رقم وہ آپ کو میں دیا کروں گا۔ دیکھیے یہ بھی سود ہے، بیاج ہے، انٹرسٹ ہے۔ اس طرح کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ٹکے واری کے حساب سے اس سے کہا جائے کہ دیکھیے جو بھی نفع ہوگا اس میں سے 10% میں آپ کو دوں گا، یا 20% یا 30 یا 40% یا 50%، آدھا نفع میرا بھی رہے گا اور آدھا نفع آپ کا بھی رہے گا۔ اس طرح کی اگر صورت ہو تو یہی جائز ہے۔
इसके अलावा अगर हर महीने को देने की बात हो कि हर महीने मैं आपको इतने इतने अमाउंट दिया करूंगा, ये सूद है, ब्याज है। इसलिए कि जिसने पैसा लगाया है और वो नफा और नुकसान दोनों में शरीक नहीं हो रहा है और उसको हर महीने को एक मुतय्यन अमाउंट मिल रही है, तो ये अपना पैसा लगाकर उससे नफा उठाना तो हुआ, यही तो ब्याज है, यही तो सूद है। इसलिए कायदा याद रखें कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें और नफा और नुकसान दोनों उठाने वाले न हो, नफे के साथ नुकसान भी बर्दाश्त करने में आप शरीक न हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका सूद है, रिबा है और जो है तो ब्याज है, हराम है, इंटरेस्ट है। इसलिए दोनों में शिरकत होनी चाहिए, नफे के साथ नुकसान में भी। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट पे जो भी नफा होगा वो टक्केवारी के हिसाब से होना चाहिए, टक्के के हिसाब से होना चाहिए, परसेंटेजेस के हिसाब से होना चाहिए, तो ही उस सूरत में जायज होगा। बहरहाल ये हो गई तीसरी किस्म। और एक चौथी किस्म है रिबाए नसीआ। आपको मालूम होना चाहिए कि अहनाफ ने वो जो हदीस है अल-हिंतता बिल-हिंतती वश-शईरा बिश-शईरी वल-मिल्हा बिल-मिल्ह, ये पूरी हदीस है, उस हदीस की बिना पर एक इल्लत निकाली है कद्र माल जिन्स, यानी कोई भी चीज़ कदरी है, यानी वजनी है, यानी जिसको वजन करके दिया जाता है, या कैल करके, पहले ज़माने में जो पैमाने हुआ करते थे उससे कैल करके अनाज दिया करते थे, तो कैली हो या वजनी हो और उसका तकाबुल, उसका मुकाबला हम जिन्स से किया जाए। मसलन गेहूं के बदले में गेहूं, 100 किलो गेहूं के बदले में 100 किलो गेहूं, अगर ये गेहूं के मुकाबले में गेहूं है तो यहां पूरी इल्लत पाई जा रही है कि ये कदरी भी है और हम जिन्स भी है, कि दोनों गेहूं भी है और कदरी यानी दोनों कैली भी हैं। इस वजह से यहां दोनों चीजें हराम होगी, यानी एक उधार भी हराम होगा और कमी ज्यादती भी हराम होगी। इसलिए इस तरह की अगर आप कहीं बै कर रहे हो, कोई मामला इस तरह का आप खरीदो फरोख्त का कर रहे हो, तो इसे ध्यान से समझे कि मसलन आप चावल खरीद रहे हैं, चावल के बदले में चावल खरीद रहे हैं, चावल के बदले में, तो उसमें कमी बेशी यानी कमी ज्यादती भी हराम है और उधार भी हराम है, कि पहले इन्होंने दे दिए चावल और दूसरा जो सामने वाला है वो कहता है कि मैं आपको 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद चावल दे दूंगा। तो ये जो है कमी बेशी, ये उधार, कमी बेशी भी हराम है और उधार भी हराम है। तो यही चौथी किस्म है उधार वाला हराम होना। गेहूं के बदले में हो और कोई पहले 1 महीना पहले दे दे और दूसरा जो है उसके बदले में जो गेहूं देने वाला है वो 1 महीना बाद दे दे, ये भी नाजायज और हराम है, ये भी सूद है। चौथी और पांचवी किस्म में बस इतना फर्क है कि अगर पूरी इल्लत पाई गई, यानी कदरी है और साथ में हम जिन्स भी है, तो दोनों चीजें हराम हैं, यानी कमी बेशी भी हराम है और उधार भी हराम है। मिसाल के तौर पर गेहूं के बदले में या चावल के बदले में, दोनों कैली है या वजनी है और दोनों हम जिन्स है, यानी एक जिन्स के है, एक जैसे है, चावल के बदले में है या गेहूं के बदले में है, तो इसमें कमी बेशी भी हराम है और उधार भी हराम है। और अगर आधी इल्लत पाई गई, यानी या तो कदरी होना पाया गया, जैसे चावल गेहूं के बदले में कि दोनों वजनी है या कैली है, तो उस सूरत में उधार ये हराम होगा और कमी बेशी हलाल होगी। आधी इल्लत पाई गई तो उधार हराम है और कमी बेशी, कमी ज्यादती ये हलाल है। जैसे अंडे के बदले में, इसमें कद्र वाली इल्लत का जो आधा हिस्सा है वो नहीं पाया जा रहा है, लेकिन दूसरी चीज पाई जा रही है कि दोनों हम जिन्स है अंडे के बदले में, तो उस सूरत में कमी बेशी तो जायज है लेकिन उधार जायज नहीं है। तो ये फर्क मुझे बताना जरूरी था कि चौथी और पांचवी किस्म में फर्क है। और एक पांचवी किस्म है रिबल फजल। रिबल फजल इसी को कहा जाता है कि अगर आप हम जिन्स का तकाबुल हम जिन्स से कर रहे हैं, कंपैरिजन में जो है तो दोनों एक जिन्स के हैं, जैसे चावल के बदले में चावल खरीद रहे हैं, मसलन मिसाल के तौर पर 1 किलो उम्दा चावल है और उसके मुकाबले में आप खरीद रहे हैं राशन के 10 किलो चावल या 20 किलो चावल जो 2-3 रुपए किलो के आते हैं, तो आपको बराबर सराबर ही चावल बेचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये उम्दा है और कीमती चावल है इसलिए ये चावल कम होंगे और जो घटिया है और सस्ते चावल है वो ज़्यादा लिए जाएंगे, ये भी रिबा में शामिल है। इसलिए कि दोनों भी कैली है या वजनी है, चावल है, दोनों तरफ भी हम जिन्स है, तो इसमें कमी ज़्यादती भी हराम है। आप कहेंगे एक तरफ तो उम्दा है और उसके मुकाबले में हम घटिया क्यों घटिया ले ले उसके मुकाबले में। तो देखिए शरीयत में जय्यदुहा व रदीयुहा सवाउन,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصاف کا کوئی اعتبار نہیں، وصف کا، عمدہ اور گھٹیا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اعتبار کرنا انسانوں کو تنعم اور ترفہ تک پہنچاتا ہے، یعنی عیش پرستی تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے آپ چاول کا مقابلہ چاول سے کر رہے ہیں تو برابر سرابر ہونا چاہیے، چاہے ادھر 100 روپے کلو والے ہیں اور ادھر 2 روپے کلو والے ہیں، تب بھی برابر سرابر ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے اسلام کے حسن کو دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ ربا اور سود اور انٹرسٹ اور بیاج کو حرام کر کے وہ انسانوں کے درمیان مساوات یعنی برابری قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ سود کا نظام، انٹرسٹ کا جو نظام ہے وہ یہ لوگوں کو یہ اس راہ پر لاتا ہے کہ مالدار اور زیادہ مالدار ہو جائیں اور غریب اور زیادہ غریب ہو جائیں۔ اسی لیے اسلام نے تمام مسلمانوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان برابری قائم کرنے کے لیے سود کو، انٹرسٹ اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ شاید آپ لوگ میری یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 5 طرح کا سود ہوتا ہے، ایک ربا قرض ہے، ایک ربا رہن ہے، ایک ربا شرکت ہے، نمبر 4 ہے ربا نصیحہ یعنی ادھار کا ربا، اور نمبر 5 ہے ربا الفضل یعنی کمی زیادتی والا جو ربا ہے، جیسے میں نے آپ کو چاول کی مثال دی۔ تمام مثالوں سے آپ کے سامنے اس ربا اور سود اور انٹرسٹ کا کانسیپٹ جو ہے تو کلیئر ہوا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی سود کی ان 5 شکلوں میں سے کسی شکل میں ملوث ہو تو وہ اس سے بچ جائیں گے، تو اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے سود اور بیاج اور انٹرسٹ بچنے کی پوری توفیق عطا